اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، ہم نے یہ جو آیت کی تھی اس دن، آیت نمبر 20، ٹھیک ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، ٹھیک ہے، جو کوئی انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، یہ ہا مطلب منہا کس میں سے؟ دنیا میں سے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آج ہم کریں گے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا اس دن کی آیت میں کہ جو دنیا اور آخرت کی کھیتی کے بارے میں تھا۔ اب یہاں پر اسی صورت کی 14ویں آیت میں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں، اچھا آیت جو کوئی ہے، من کان یرید حرث، ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، شرعوا جنہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، لہم ان کے لیے، من الدین دین میں سے، ما لم یأذن جس کی نہیں اجازت دی، بہ اللہ اس کے ساتھ میں اللہ نے، ولولا کلمۃ الفصل اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی، لقضی بینہم تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وان الظالمین اور بے شک ظالم لوگ، لہم عذاب علیم تو ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک اللہ تعالیٰ کے رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کو اللہ نے اذن نہیں کیا، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا جو ہے قضیہ، جو ان کا ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا، ان کو بدلہ دے دیا گیا ہوتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر یہ سورت کی 14ویں آیت میں ذکر تھا کہ دین کا تعین جو تھا، اس پر دین کا تعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور تبلیغ کا کام اولو العزم انبیاء کے ذریعے ہوتا ہے۔ دین آیا کہاں سے؟ اس کا تعین کس کی طرف ہوتا ہے؟ دین اصل میں من جانب اللہ ہے۔ اسی لیے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ہر زمانے مختلف تھے، انبیاء مختلف تھے، اور جو ان کی جو قومیں تھی وہ مختلف تھی، زبان بھی مختلف تھے، سارا کچھ الگ ہونے کے باوجود نہ ایک نبی دوسرے نبی سے ملے، نہ ایک قوم یا ایک امت دوسری امت سے ملی، نہ ایک زمانہ دوسرے زمانے کے ساتھ ملتا جلتا تھا، نہ ان کی بات ان تک پہنچی، نہ ان کی بات کسی امت تک پہنچی، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سارے ایک ہی دین کو لے کے آئے، ان کا روٹ دعوت ایک ہی تھی، وہ ایک ہی بات کی دعوت دیتے تھے، وہ ایک ہی احکام کو ہاں یہ الگ بات تھی کہ احکامات میں تغیرات ہوتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے شریعت نافذ ہونا شروع ہو گئی، اس سے پہلے صحیفے آتے تھے، تو کیا ہوا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک ہی بات، ایک ہی بیس رول تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سرچشمہ جو وحی کا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور دین مکمل طور پہ کہاں سے آ رہا تھا؟ دین کا تعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور تبلیغ کا کام کس کے ذمہ تھا؟ انبیاء کے ذریعے تھا، جو کہ اولو العزم تھے۔ اب مذکورہ یہ جو آیت ہے، اس سے پہلے آیت میں اس تعین کی اللہ کے غیر سے نفی کی بات ہو رہی ہے، کیا پیچھے کی آیت میں تھا، اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ اب یہاں پر اللہ کے غیر سے کوئی چیز نہیں کہ نفی کی بات ہو رہی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون الہی کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کا کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں۔ اب آپ امریکہ میں جائیں گے اور انڈین لاء وہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر اپلیکیبل نہیں رہے گا، وہاں کا اپنا قانون ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی روئے زمین کے اوپر کائنات میں صرف اور صرف قانون جو نافذ ہوگا وہ اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے کسی قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصولی طور پر قانون، اصل میں قانون گزاری جو ہوتی ہے اس کا حق ہی صرف اللہ کو حاصل ہے،
کیوں ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل؟ کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، وہ مدبر ہے، انہوں نے تدبیر کی ہے ساری چیزوں کی، وہی رزاق ہے جو رزق عطا فرما رہے ہیں، وہی سارے کچھ چلا رہے ہیں، کائنات زمین اور آسمان اللہ کی، اور جو کچھ اس کے درمیان اللہ کا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ آج یہ نئی دعوت دی جا رہی ہے، بلکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر نبی نے ہر زبان میں، زمانے الگ، زبانیں الگ، امتیں الگ، سب دور میں ایک ہی دعوت دی گئی ہے اور اللہ کی طرف بلایا گیا ہے۔ تو پھر قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ تو اسی وجہ سے ارشاد ہوتا ہے کہ آیا ان کے ایسے معبود ہیں جنہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر ان کے لیے کوئی دین بنا دیا ہے؟ یہ اصل یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا، یعنی کہ انہوں نے مقرر کر لیا ہے، لہم ان کے لیے، من الدین، دین میں سے کوئی ایسا ایک طریقہ، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی نہیں اجازت دی اللہ نے۔ تو یہاں پر جبکہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک اور مدبر صرف اللہ ہے، لہٰذا قانون گزاری کا حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی اس کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اس کے جو لا ہے، ڈیوائن لاز ہے، اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قانون سازی ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اب اس اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد باطل قانون سازوں کو دھمکی اور ایک تنبیہ کے لہجے میں خبردار کیا ہے کہ اگر ان لوگوں کو مہلت دینے کے بارے میں اللہ کا فرمان حق نہ ہوتا اور ان کے لیے مہلت مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، ان کے عذاب کا حکم آ چکا ہوتا اور انہیں کسی قسم کی مہلت نہ دی جاتی۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، تو ان کے درمیان میں کیا ہوتا تھا؟ ضرور، لا جو آیا ہے یہاں پر تاکید کے لیے ہے، لا میں تاکید ہے، لقضی بینہم، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان میں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر کلمۃ الفصل سے مراد وہ مقررہ مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو مہلت دے کے رکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب یہ عذاب مانگتے ہیں تو عذاب تو نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عذاب ہی نہیں آئے گا، یہ ان کی پکڑ ہی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلمۃ الفصل مراد کیا ہے؟ وہ مقررہ مہلت ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے تاکہ وہ آزادی سے کام کرے اور ان پر اتمام حجت ہو جائے۔ مہلت دی جا رہی ہے تو تمام کر لے، اللہ تعالیٰ حجت ان کے اوپر پوری کر رہے ہیں کہ تمہیں تو مہلت دی گئی، تمہیں تو ڈرانے والے بھی آئے تھے، تمہیں تنبیہ کرنے والے بھی آئے تھے، دعوت بھی پہنچائی گئی، سارے بینات تھے، کھلی ہوئی نشانیاں تھیں تمہارے سامنے، اللہ تعالیٰ کی آیات تھی، پھر بھی تم نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مقابلے میں اپنے خود ساختہ قوانین اپنانے والے مشرکین پر ظالمین کا اطلاق اس لیے کیا گیا ہے کہ ظلم کے مفہوم میں اس قدر وسعت ہے کہ اس کا اطلاق ہر اس کام پر ہوتا ہے جو بے موقع و محل انجام دیا جائے، اور عذاب جو یہاں پر جو بتایا جائے عذاب علیم سے بظاہر مراد کیا ہے؟ روز قیامت کا عذاب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں عام طور پر عذاب علیم اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بعد کی آیات بھی اسی حقیقت کی گواہ ہے۔ اور قرطبی شریف میں جیسے کہ مفسرین نے جو اس دنیا اور آخرت کا عذاب مراد لیا ہے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کا عذاب ہے، لیکن عذاب علیم جو کہا گیا، ایک دردناک عذاب جو کہا جا رہا ہے، وہ اکثر آخرت کے یعنی یوم آخرت کا عذاب ہی مانا جاتا ہے، کہ قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا اسی کو مانا جاتا ہے۔ قیامت کا عذاب یہ سب سے دردناک عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والا صرف ایک ہی نقطہ تھا یہاں پر کہ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کی تنبیہ فرما رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، تنبیہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ظلم کیا، جنہوں نے جو انکار کرنے والے ہیں، جو حماقت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے یا اس حسد کی وجہ سے جو ان کی سرداری چلی جائے گی، یہ ساری وجوہات سے جو مشرکین مکہ انکار کر رہے ہیں، اور ان کا ایک دعویٰ ہوتا تھا کہ ہمارے جو معبود ہے وہ اللہ کے ساتھ، ان کا ایک ہی، میں نے آپ کو بتایا تھا، بت کوئی چیز نہیں کر سکتے، ان کو بھی پتہ تھا، پتھر تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا پیچھے کہ ہم تشبیہ بنائے ہوئے ہیں، یہاں پر تمثیل جو ہوتی ہے، مثال کے طور پہ بتوں کو بت بنائے ہوئے، اس کا کنیکشن کس طرح سے؟ وحدت کا کنیکشن فرشتوں سے، جو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے،
اسی وجہ سے یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا ان کا کوئی ایک یعنی کہ وعدے کا تو پھر یعنی کہ فیصلے کا وعدہ اگر نہیں ہو چکا ہوتا ان کے ساتھ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں بے شک وہ فیصلہ کر چکے ہوتے ضرور یعنی کہ ان کو عذاب دے دیا جاتا جو مانگ رہے ہیں، جو ان کی حرکت ہے اس کی وجہ سے۔ آگے کی جو آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ تر الظالمین، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم دیکھو گے ظالموں کو ڈر رہے ہوں گے، مشفقین مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمائی کی، وہو واقع، اور وہ واقع ہونے والا ہے، بہم ان پر، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فی روضات الجنہ، باغوں میں ہوں گے جنتوں کے، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے پاس ہوگا ان کے رب کی، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی وہ فضل ہیں بڑا۔ اب یہ یہاں پر بہت ہی پیاری آیت ہے، بلکہ آپ کو میں ہمیشہ کہوں گی تمام حوامیم جو چلے آ رہے ہیں اس کے اندر آپ کی ایمانیات مضبوط ہوگی، ایک ایک آیت کے اوپر غور کریں، فکر کریں، اور اپنی زندگی میں ان آیات کو زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ آیات ہماری روزانہ ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پر پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہاں پر جو کہہ رہے جا رہے ہیں کہ فضل الکبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہیں کہ بڑا فضل ہے تو واقع میں بڑا فضل ہوتا ہے۔ پھر ظالمین کے لیے اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، پھر ظالمین کے عذاب اور ان کے مقابلے میں مؤمنین کو جزا کی کچھ مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہا گیا، پیچھے تو فرما دیا گیا ہے کہ ظالموں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے، اگر ان کا فیصلہ نہ مقرر طے نہ ہو جاتا ان کا فیصلے کے بارے میں تو پھر ان کو دنیا میں بھی مزہ چکھایا جاتا اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ظالمین کے لیے عذاب اور ان کے مقابلے میں مؤمنین کی جزا کی کچھ مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس دن یعنی کہ اس دن آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے انجام دیے گئے اعمال سے سخت خائف ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالی ہم سب کی محافظت فرمائے۔ لیکن اس کا کیا فائدہ، ان کے اعمال کی سزا انہیں مل کر رہے گی، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے وہ بہشت کے بہترین اور سرسبز و شاداب باغات میں ہوں گے۔ والذین آمنوا، جو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ تروا ظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما کسبوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں۔ ظلم ہم نے کیا پیچھے کے آیت میں کیا کیا، ظلم کا مفہوم میں اس قدر وسعت ہے کہ اس کا اطلاق ہر اس کام پر ہوتا ہے جو بے موقع و محل انجام دیا جائے۔ اسی لیے شرک کو ظلم کبیر کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ایک چیز کو ایک جگہ پر ہونا چاہیے، وہاں پر نہ ہو کہ وہ کسی اور جگہ پر رکھ دے تو وہ ظلم ہو جاتا ہے۔ بے موقع محل کوئی چیز اگر وہ پیش آ جائے، کوئی کام اگر ہو جائے، یا پھر اس کام کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ظلم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ظالمین ہیں، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا قرآن پاک کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں کا، وہ ڈرنے والے، مشفقین، وہ ڈرنے والے ہوں گے مما کسبوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں۔ کسب کہتے ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیز کو، وہ واقع بہ، حالانکہ وہ آ کر رہنے والا ہے ان پر، ان کی جو اپنی کمائی ہے، انہوں نے جو کما کے رکھا ہوا ہے اس کا بدلہ تو وہ پائیں گے ضرور۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہمیشہ ایمان کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ عمل صالح کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، وہ بہشت کے بہترین اور سرسبز و شاداب باغات میں ہوں گے۔ روضات الجنہ، فی روضات الجنہ، تو یہاں پر روضات روضہ کی جمع ہے، جس کا معنی ایسی جگہ ہے جہاں پانی اور درخت بہت زیادہ ہو، یعنی وافر مقدار میں ہو، لہٰذا سرسبز و شاداب باغات کو روضہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس تعبیر سے یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ بہشت کے باغات بھی مختلف ہیں اور صالح مومنین کی رہائش بہشت کے بہترین باغات میں ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہشت کے باغوں کے رہنے والے بنائے، آمین۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب گنہگار مومنین کو اللہ کی طرف سے معافی ملے گی، دیکھیں
کون ہے یہاں پر؟ جو روضات الجنہ کہا گیا ہے نا، یہ بہشت کے باغات بھی مختلف ہیں، اور صالح مومنین کی رہائش بہشت کے بہترین باغات میں ہوگی۔ اب جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب گنہگار مومنین کو اللہ کی طرف سے معافی ملے گی تو وہ بہشت میں تو ضرور جائیں گے، مگر ان کی جگہ روضات نہیں ہوگی۔ اسی لیے دنیا میں آگے کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے بہترین انداز میں فرماتے ہیں، اگر واقعی میں بندہ روضات میں جانا چاہتا ہے، روضات یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روضات الجنہ، تو توبہ کریں۔ جب دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ انسان کے جو گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، اس کے وجہ سے اس کو تکلیف آ رہی ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی انسان اپنی تکلیف کے اوپر کبھی بھی شکایت نہیں کرے گا، وہ سوچے گا الحمدللہ کہے گا۔ کیونکہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر میرے یہ گناہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، تو میں روضات الجنہ میں جاؤں گا، قیامت میں مجھے ایسی جنت میں جاؤں گا جہاں پر مؤمنین ہوں گے، صالح نیک مؤمنین ہوں گے۔ توبہ کرنے کے بعد میں بندہ نیک مومنین، صالح مومنین، ہم اتحیات میں پڑھ رہے ہیں نا، تو درود شریف میں بھی ہم اتحیات میں بھی ہم نے پڑھا، اور پھر ہم دعائے معصورہ میں بھی پڑھتے رہے، صالحین کے لیے پڑھتے رہے، تو صالح بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار فرما لے، اور مومنین صالحین کے لیے روضات الجنہ ہے۔ تو یہاں پر جب کہ صالح مومنین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، ان پر اللہ کی اس قدر مہربانی ہوگی کہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے سب کچھ فراہم ہوگا۔ لہم ما، یہاں پہ جو فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو فضل الکبیر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، گویا ان کے عمل اور جزا کا کوئی تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے جو عمل کیا اور اس کا جو ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے، اس کو کوئی وہاں پر کوئی بیلنسنگ نہیں ہے، کوئی تقابل اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ لہم ما یشاؤون کا جملہ اس حقیقت کا ترجمان ہے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو وہ چاہیں گے ان کو اپنے رب کے پاس ملے گا۔ تو اس سے بھی بڑھ کر جو دلچسپ بات ہے وہ عند ربہم ہے، ان کے پروردگار کے پاس کی تعبیر ہے، جو مؤمنین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بے حد و حساب لطف و کرم کو بیان کر رہی ہے، ان کے رب کے پاس۔ اب کہے نا بچے کو جب ماں کہتی ہے نا میرا بیٹا یا میری بیٹی، تو بات بیٹا بیٹی کی نہیں ہوتی، میری جو کہہ رہی ہے نا اس میں نظر آتی ہے۔ تو عند ربہم یعنی ان کے رب کے پاس میں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا مہربانی ہو سکتی ہے کہ انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، جیسے کہ شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اصولی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی فضل کبیر کے عنوان سے توصیف کرے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہ فضل الکبیر ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ فضل کبیر ہے، اس کی توصیف کر رہے ہیں، اس کی بیان کر رہے ہیں، تو پھر اسے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اسے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیز اس قدر عظمت کی مالک ہوگی کہ ہم جس قدر بھی اس کا تصور کریں، پھر بھی ہم اڑتے ہوئے بڑے اپنے لوگ کہتے ہیں نا خیالات کے گھوڑوں کو بڑا دوڑا رہے ہو، بڑا اڑا رہے ہو خیالات کے پرندوں کو، اگر ہم اپنے خیالات کے پرندوں کو سب سے اونچی پروان بھی چڑھا لیں، سب سے اونچی اڑان بھی اڑا لیں، تب بھی ہم اس جو خوبی ہوگی، فوض الکبیر ہوگی، اس کی حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہ بڑا فضل سے مراد جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بڑی چیز اللہ تعالیٰ تو نہیں کہیں گے نا بڑا ہے کر کے، تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ جس چیز کی فضل کبیر کے عنوان سے اللہ تعالیٰ توصیف کرے، کہے جی یہ فضل الکبیر ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ چیز اس قدر عظمت کی مالک ہوگی کہ ہم جتنا بھی تصور کریں ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی بڑائی، اس کے فضل جو ہے وہ اس کی بڑائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے ان خاص بندوں کا مرتبہ اس قدر بلند ہوگا کہ وہ جس چیز کا ارادہ کریں گے وہ چیز فوراً ان کو مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آیات ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو ایک تسلی دے رہے ہوتے ہر انسان کو۔ دیکھیں اب یہاں پر آگے کی آیت میں ہی دیکھ لیں، میں آپ کو چینج کر ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ چیز ہے، یبشر اللہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، عبادہ اپنے ان بندوں کو، الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، قل آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا،
کہ نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر الا سوائے مودت فی القربا سوائے محبت کے میں قرابت داری یعنی اب میرے سوائے میرے یعنی محبت میں قرابت داری میں محبت کے ومن یقترف حسنۃ اور جو کوئی کمائے گا کوئی نیکی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے اس میں خوبی ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے قدردان ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. یہ اس میں تشریح بہت لمبی ہے لیکن میں اس کو بہت مختصر کر رہی ہوں کیونکہ تو تھوڑے تشریحات میں اختلافی مسائل آ جاتے ہیں، تو ان میں بھی ایک آیت کا ٹکڑا ہے جس میں تھوڑے سے اختلافات ہیں. میں عموماً کوشش کرتی ہوں کہ اختلافات کو اوائڈ کر کے ہم تشریح بس تھوڑی سی مختصر کر کے اس کے اوپر جاتے ہیں. مقصد جو ہے وہ سمجھ لیجئے. تو یہ عظیم جزا کی عظمت کو بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے یہاں پر جیسے کہ ہم پیچھے کی آیت میں ہم نے کیا پڑھ لیا تھا، لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر. اب یہ بعد والی آیت میں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عظیم جزا کی عظمت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے. وہ خوشخبری دیتا ہے تاکہ اطاعت اور بندگی کرتے ہوئے اور خواہشات نفسانی سے مقابلے کے دوران میں انسان کو اور دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے انسان کو مشکلات پیش آتی ہے نا، تو وہ انہیں خوشی سے جھیل لے. انسان جب بھی کوئی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، خواہشات نفسانی سے مقابلہ کرتا ہے، کچھ کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن آپ اپنی نفس کو ضبط کر رہے ہیں اور دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں، تو یہ تمام مشکلات ہوتی ہیں، درپیش آتی ہیں اس کو. تو اب پھر ان مشکلات سے انسان کیسے گزرے گا؟ تو انہیں خوشی سے جھیل لے اور وہ اس عظیم جزا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی کے اونچ نیچ جو ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ جو ہوتے ہیں، یہ سارے راستوں میں وہ زیادہ سے زیادہ ہمت اور طاقت کا مظاہرہ کرے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہمیں اپنے پریشانیوں میں چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. ہم جب اللہ سے جڑتے ہیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں. کلام اللہ ہے نا، ہم پڑھ رہے ہیں تو تمام مومنین کے لیے کلام، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف انہی کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو کوئی بھی بندہ ایمان لایا اس کے لیے یہ وہ انعام ہے جس کی اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی. آپ کہہ دیجئے. اب یہاں پر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور رسالت کی وجہ سے یہ خیال لوگوں کے دل میں آ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کی تبلیغ کا لوگوں سے اجر طلب فرمائیں گے. اسی بارے میں فوراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ کہہ دیجئے میں اس بارے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قریبوں کی جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہے ان سے محبت کرو. پھر آگے یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ اسی زیر بحث آیت کے آخری میں آیا ہے کہ جو شخص نیک عمل بجا لائے تو ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا اور شکر گزار اور بندوں کے اعمال کی مناسب جزا عطا فرماتے ہیں. اب دیکھیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کہہ دیا گیا ہے کہ آپ دعوت دیں گے، خوشخبری سنائیں گے لوگوں کو، تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ ہمیں کچھ اجر تو نہیں مانگ رہے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قل لا اسألکم علیکم اجرا الا مودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. اور جو نیکی کماتا ہے تو ہم کیا کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے اس میں بھلائی یا خوبی. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والے اور بہت زیادہ قدردان ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رہبروں کے پرچم تلے رہے، ان کی محبت کو دل میں جگہ دے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہوں،
کلام الہی کے سمجھنے میں جہاں کوئی انسان کو کوئی ابہام پیدا ہو جاتا ہے تو ان سے وضاحت حاصل کرے اور ان کے اعمال کو اپنے لیے معیار عمل قرار دے، ٹھیک ہے، اور خود ان کی ذات کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دے لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میرے بعد میں میرے طرح میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، تو جب محبت رکھتا ہے تو انسان پھر رہنمائی، رہبری اور سب کچھ حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک چین چلی آتی ہے، سینہ در سینہ علم منتقل ہوا ہے، تو پھر گویا کہ انسان ان سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ان اللہ غفور شکور، کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ قدردان ہے۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں کہ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا وہ کہتے ہیں اس نے گڑھ لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گڑھ لیا اللہ پر، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، فَإِن یشاء اللہ، پھر اگر چاہتا اللہ، یختم علی قلبک، مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، فیمحو اللہ، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو، فیمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ، اور حق کر دکھاتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے بھید سینوں کے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ بہتان گڑھ لیا ہے یا جھوٹا بہتان گڑھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دیتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تشریح میں کیا فرمایا جا رہا ہے، کہ سب سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ اس وحی خدا کو قبول نہیں کرتے۔ مکے والے جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ سب باتیں انہوں نے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں جنہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے اور ان آیات کے اظہار کی قدرت آپ سے چھین لے۔ کیسے کوئی انسان خود سے بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کسی کی بھی، اللہ پہ کوئی جھوٹ باندھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیں گے، وہ چاہ کر بھی کچھ اللہ کے خلاف نہیں کہہ سکیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ دوسرے اگر کوئی جھوٹ باندھ رہے تو وہ ان کی پوچھ اللہ کے پاس ہوگی، یہاں پر تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ چیز اس مشہور منطقی دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور معجزے اور آیات بینات بھی اس کے ہاتھوں اور زبان سے ظاہر ہو اور اللہ کی تائید اور نصرت بھی اسے حاصل ہو، لیکن وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ تو حکمت الہی اس بات کے لیے متقاضی ہوگی نا کہ وہ تمام معجزات اور اللہ کی نصرت و حمایت سب اس سے واپس لے لی جائے اور اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے، جیسا کہ سورہ حاقہ کی آیت میں ہے کہ اگر وہ ہم پر جھوٹ باندھنا شروع کر دے تو ہم اس سے پوری طاقت سے مواخذہ کریں گے اور اسے سزا دیں گے اور اس کے دل کے رگ کو کاٹ ڈالیں گے۔ اب دیکھیں کوئی انسان ہے آ کے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، معجزات بھی اس کو دیے جا رہے ہیں، کرامات بھی معجزات بھی دیے جا رہے ہیں اور ساری دلیلیں بھی ہیں، آیات بھی ہے، بینات بھی ہے، اور پھر ہاتھوں اور زبان کے ظاہری یعنی ہاتھوں اور زبان سے ظاہر ہو رہے ہیں ساری چیزیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی اس کو حاصل ہو، اور پھر اگر وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا چھوڑ دیں گے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھے، معجزات دکھائے اور لوگوں کو گمراہ کرے؟ نہیں، کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے پھر بھی چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، اگر شیطانیت پہ کچھ ملوث ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کر لیں گے، پکڑ کر لیں گے اور اس کو رسوا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائیں گے کہ یہ غلط تھا۔ جو بھی کذابین آئے ہیں جو جھوٹ بولتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیتے تھے، وہ کرتے تھے جو کرنا ہے، پھر ان کا دردناک انجام لوگوں کے سامنے آتا تھا، عبرتناک انجام، تاکہ لوگ دیکھ لیں اور پہچان لیں کہ یہ باطل ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ کفار اور مشرکین جتنے دیگر ناجائز تہمتوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا کرتے تھے، ایک تہمت یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھ کر اپنی رسالت کا اجر اپنے اہل بیت سے مودت کی صورت میں لیا ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ تھا کہ ہاں بھئی چلو ٹھیک ہے، آپ کے جو اہل بیت ہے ان کے ساتھ محبت، پیچھے کے آیت میں جو تھا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ میں محبت رکھو، تو یہ اجر لے لیا انہوں نے، تو یہ بھی ایک جھوٹ باندھ دیا تھا۔ تو اگر جیسا کہ گزشتہ آیات میں
اس چیز کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو یہ آیت میں اس تہمت کی نفی کر رہے ہیں کہ لیکن اس کے بارے میں اس کے باوجود آیت کا مفہوم اس معنی میں منحصر بھی نہیں، کیونکہ دوسری قرآنی آیات کی روح سے دشمنان دین جو ہوتے تھے، جو اسلام کی تمام قرآن اور وحی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو ہے ہمیشہ الزام دیتے تھے کہ آپ ہر بات اپنا من گھڑت باندھ رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا ہے کہ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ فَإِن یشاء اللہ اگر اللہ چاہے، فَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک، تو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ وہ مہر لگا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو ثابت کرتے ہیں اپنی باتوں سے۔ تو یہاں پر اسی بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر ایسا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہر لگا دیتے سینے کے اوپر، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، تو کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ، جو پیچھے کی آیت میں تھا یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلی، اگر جھوٹ باندھے تو پھر ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو نا، ایسی اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو یہ کیا تھا ان کا؟ نبی پاک اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے حکمت کی بنا پر حق کو ظاہر اور باطل کو ذلیل و خوار کرے۔ انہ علیم بذات الصدور کیوں کہا گا؟ اور اگر کوئی شخص یہ بطور یہ جو ہے یہ انہ علیم بذات الصدور، اور اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے چھپ کر ایسا اقدام کرتے ہیں، دیکھیں دو الزامات ہو گئے، ایک تو یہ کہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پر، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ چھپ چھپ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں، اپنی آیتیں بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اس کی بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی، زبردست غلطی ہو گئی، کیونکہ یعنی کہ ایسا اقدام کرتے ہیں تو یہ اس کی زبردست غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اصل میں کیا ہے؟ دلوں میں موجود ہر چیز سے آگاہ، انہ علیم بذات الصدور، تو یہ بھی وہ ان کا کہنا غلط ہے، کیونکہ بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر دونوں انہوں نے جو الزام لگایا دونوں کو یہاں پر رد فرما دیا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ جھوٹ باندھے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو مہر لگا دے آپ کے دل پہ، اور اللہ باطل کو مٹاتے ہیں اور حق کو ثابت کرتے ہیں اپنی باتوں سے۔ تو باطل اگر ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے، باطل کو ایسے نہیں ہوتا کہ عروج بخشے اور سارا مدد بھی آئے، سارا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان غلط ہو تو پھر حق باطل کو ختم کر دیتے ہیں اور حق کو ثابت کر دیتے ہیں۔ آگے کی آیت جو ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وَهُمْ، اور وہ الَّذِي يَقْبَلُ، وہ ذات ہیں جو قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو، اور درگزر کرتے ہیں، عن السَّيِّئَاتِ ان کی برائیوں سے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے بندوں سے، وہی ہیں جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي یقبل، قبول کرتے ہیں، توبۃ عن عبادہ، ویعفو عن السیئات، ویعلم ما تفعلون، تو برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بازگشت کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور آیات قرآن مجید میں بارہا مشرکین اور گنہگاروں کے برے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد گنہگاروں کے لیے توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھنے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ جو انسان گناہ کر رہا ہے اس کا عذاب بھی بتایا، پکڑ بھی بتائی، سارا کچھ بتانے کے بعد میں اکثر اور بیشتر جگہوں پر گنہگاروں کو توبہ کرنے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تاکہ ان کا دل جب ڈر جائے یہ ساری عذاب کے بارے میں سن کے تو وہ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ لیکن جب یہاں پر یہ جو آیت ہے اس میں بھی پچھلی جو ایک ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کے بعد میں فرمایا ہے کہ اللہ تو وہ ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں یہاں پر اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اگر ظاہر میں تو توبہ کر لو اور باطن میں کچھ اور کام کرو تو یہ تم تصور مت کرو کہ تمہارا یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم کے علم کی، جتنا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہیں تو اس کا علم کس کو ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں بہت تیز ہے، اس سے وہ کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، جو کچھ تم بجا لاتے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ تو پیچھے کی آیت کے آغاز میں شان نزول کے بارے میں ہم پیچھے کی جو آیات تھی اس کے اندر چند آیات میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ تھوڑا سا اس کے اندر اختلافی مسائل تھے، اسی لیے میں اس کو شارٹ کر کے آ گئی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آیت مودت نازل ہوئی ہیں، تو میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ اس کے بعد میں بعض منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد ہمیں اپنے رشتہ داروں کے آگے ذلیل کریں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، تو یہ آیت آئی کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وہ اس کے بعد میں کیا ہوا، ان کے اعتراض کا جواب دے رہی تھی۔ تو جب وہ آیت کا نزول ہوا تو کیا ہوا، اس سے جتنے لوگ باخبر تھے کچھ لوگوں نے اظہار ندامت کیا کہ بھئی ہمیں تو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور انہوں نے وہ پشیمان ہوئے اور رونے لگے اور غمگین ہوئے۔ تو آیت وَهُوَ الَّذِي، یہ والی آیت نازل ہوئی ہے کہ یعنی اگر ان لوگوں نے خاص توبہ کر لی ہیں تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور ان کے خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اس کے اندر بہت سارے شان نزول کی آیات تھی، بہت لمبی اس کی تفسیر تھی، جس کے اندر یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جب تشریف لے گئے تو وہاں پر انصار اور مہاجرین میں بھی کبھی کبھی باتیں ہو جایا کرتی تھی کہ ہم نے عزت دی، ہم نے سارا کچھ کیا، مطلب جو مہاجرین ہوتے تھے ان کو تانے دیتے تھے کہ تم تو خالی ہاتھ آ گئے تھے، یہ سارا کچھ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے جا کے یہی فرماتے تھے کہ تم اب کیا کہو گے کہ مجھے بھی تم نے گھر دیا رہنے، تو وہ رونے لگ گئے، کہا کہ ہم ایسا نہیں، تو توبہ کی انہوں نے، تو اسی وجہ سے اس کی وہ بھی شان نزول ایک آئی ہے۔ تو جب انصار جو تھے وہ رونے لگے، توبہ کی انہوں نے، تب جا کے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی توبہ کو وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی آتے ہیں تو وہ نبی دعوت کا کام کرتے ہیں، جب دعوت دیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جتنی قومیں ہوتی ہیں ان سے وہی کہتے تھے کہ ہم تم سے کوئی چیز کا سوال نہیں کر رہے، ہمیں تم سے مال چاہیے، نہ نفع چاہیے، نہ نام چاہیے، نہ ریاست چاہیے، نہ کچھ بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہم تو صرف اور صرف کیوں دعوت دے رہے ہیں، ہم تو صرف اس لیے تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے جڑ جاؤ، بس، اور کچھ نہیں، مقصد ہی کچھ نہیں تھا۔ پیچھے کی آیت میں جو تھا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، پھر یہ کہ میرے قرابت جو ہے اس سے قریبی رشتہ دار جو ہے ان سے محبت کر لو، تو یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے تھے یہ معاوضہ طلب کر رہے ہیں کہ ہم ان کے رشتہ داروں سے محبت کریں اور آگے جا کے ہم ان کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں۔ تو اس کے اوپر تنبیہ ہوئی تھی کہ تم کہتے ہو کہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ پچھلی والی آیت۔ اس کے بعد میں بہت سارے لوگوں نے جب توبہ کی تو پھر یہ والی آیت نازل ہوئی جس میں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آگے ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ یہاں پر وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جواب دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، وَيَزِيدُهُم، اور زیادہ دیتے ہیں ان کو، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، والکافرون، اور کافر لوگ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے شدید۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتے ہیں اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتے ہیں، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب اس آیت کے اندر پیچھے سے آیت کا تسلسل نہ چھوڑیں آپ لوگ، جب آیت کا تسلسل رہے گا نا تو آپ لوگوں کو ترجمہ صحیح سمجھ آتا رہے گا۔ یہ آیت کے سلسلے میں یہ جو آیت ہے اس کے سلسلے کی اب ایک کنٹینیوشن چل رہا ہے نا ایک ٹاپک کے اوپر کہ انہوں نے ایسے الزام لگایا، پھر آیت نازل ہوئی، پھر اللہ نے توبہ کا آیت بھیجی۔ اب یہاں پر اور وہ قبول کرتے ہیں دعا ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ زیادہ دیتے ہیں انہیں اپنے فضل سے۔ تو یہ سلسلے کی آخری آیت ہے جس میں مومنین کی عظیم جزا اور کافرین کے دردناک عذاب کو مختصر جملوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اب بلکہ ان کے لیے اپنا فضل بڑھا دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے لیے وہ دعا بھی نہیں کرتے انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ،
کتنی پیاری آیت ہے دیکھیں. اللہ تعالیٰ میں اس کی تشریح آپ کو تھوڑی سی اس کا وہ بتاؤں گی تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے دہانے کھولے ہوئے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیتے ہیں. وہ قبول کر لیتے ہیں، ان دعا کر یستجیب، دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد میں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو، اور اپنے فضل بڑھا، اور جن چیزوں کے لیے وہ دعا بھی نہیں کرتے نا انہیں بھی وہ بھی عطا کر دیتے ہیں. لیکن کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. وَلِلْكَافِرِينَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور یہ کہ مومنین کی کن دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس بارے میں مختلف تفسیریں ہیں. بعض مفسرین نے انہیں بعض دعاؤں میں محدود سمجھا ہے، جن میں سے یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ مومنین کی ایک دوسرے کے حق میں دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. جیسے غائبانہ مومنین ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے ہیں نا. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یستجیب، یہ جو بتایا جا رہا ہے یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ کون سی کیا چیز دعا قبول کرتے ہیں؟ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بعض مفسرین کہ مومنین ایک دوسرے کی جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ان عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی جو عبادتیں ہیں اور اطاعتیں ہیں اس کو قبول کرتے ہیں. اور بعض مفسرین نے یہ دعا مومنین کی ان کے اپنے بھائی بندوں کے بارے میں شفاعت کے بارے میں سمجھی ہے. قیامت میں شفاعت ہوگی تو کوئی بندہ نیک ہوگا، وہ اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے شفاعت کرے گا، تو مومنین کی شفاعت قبول ہوگی. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے جیسے دعا قبول ہوتی ہیں، ان کی عبادتیں اور ان کی دعائیں اور ان کی اطاعتوں کو قبول کرتے ہیں. اور تیسری جو بعض مفسرین فرمایا کہ مومنین کی ان کے اپنے بھائی بندوؤں کے بارے میں شفاعت کے بارے میں سمجھی ہے. قیامت میں ہوگی نا شفاعت تو لیکن اس قسم کی محدودیت پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صالح مومنین کی ہر قسم کی دعاؤں کو قبول فرمائے. مفسرین کے اقوال ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ بھئی ہاں اللہ تعالیٰ ان کے شفاعت کو قبول کریں گے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ مومنین کے جو صالح مومنین ہیں ان کی ہر قسم کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ان باتوں کو بھی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے طلب کریں، لیکن وہ اپنے فضل و کرم کی بنا پر انہیں عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیارا حصہ ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے، ہم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے اس کو ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، ہے نا. کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ سے انسان اس سے بڑھ کر ان باتوں کو بھی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ اسے طلب کریں، لیکن وہ یعنی آپ کو تو نہیں پتہ آپ کو کیا طلب کرنا چاہیے، تو اللہ سے طلب کریں، لیکن وہ اپنے فضل و کرم کی بنا پر انہیں عطا فرما دیتے ہیں. اور مومنین کے بارے میں یہ اللہ کا انتہائی لطف و کرم ہے. اب دیکھیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ کی تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا اضافی فضل یہ فرمائے گا کہ ان مومنین کی ان لوگوں کے بارے میں شفاعت قبول فرمائے گا جنہوں نے دنیا میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی لیکن اپنے برے اعمال کی بنا پر جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ بندہ جنتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ شفاعت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کسی نے بھی تھوڑی سی بھی نیکی کی ہو اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا ہو تو آپ اس کی شفاعت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس درجے تک پہنچائے. آمین. اس معنی خیز حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اضافی فضل اسی چیز پر منحصر ہے، بلکہ یہ تو صرف اس کی روشن جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو روشن مصادیق ہوتے ہیں اس میں سے ایک. ایسا نہیں کہ صرف اسی کے اوپر منحصر ہے کہ آپ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایسا نہیں ہے. جب ایمان لاتا ہے بندہ اور عمل صالح کرتا ہے تو اس کو بہت فوائد ملیں گے. بہت سارے فائدوں میں سے یہ ایک فائدہ ہے کہ جب بندہ نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی وہ چیزیں بھی اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں بھی عطا کر دیتے ہیں جو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ مجھے یہ بھی مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالحین میں شمار فرمائے اور ہم سب کو نیک اور صالح اعمال کرنے والا بنائے، کیونکہ
ایک آیت میں اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی بشارت ہے، اور ہم اگر اس کو سمجھیں اور بار بار جب ہم پڑھیں، آپ جب بار بار جب سورہ شورا پڑھیں گے اور جب تک ہمارا سورہ ختم نہ ہو آپ روزانہ اس کو پڑھتے رہیں ترجمے کے ساتھ میں، تاکہ اس کی تفسیر آپ کے ذہن میں بیٹھتی جائے، بار بار اس کی تفسیر نکات سنیں تاکہ آپ کا یقین بن جائے۔ ہم قرآن پاک اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا یقین بن جائے اللہ سے ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ یہاں پر کوئی اسپیشلٹی نہیں دی گئی ہے، جہاد کیا ہو کچھ، صرف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا عامل صالح، یعنی صالحین میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شمار فرما دے کہ ہم نیک اعمال کرے بندہ۔ تو نیک اعمال کی لسٹ تو ہم اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہر جگہ نیک اعمال کی لسٹ ہے، ہم اپنی جگہ نیک اعمال کی لسٹ بنا لیں اور کوشش ہم کریں کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے، وہ مستجاب الدعوات بن جائے اور ایسی چیزیں بھی عطا کر دے اللہ تعالیٰ جو وہ مانگتا بھی نہیں ہے اللہ سے، یزیدہ من فضل، اللہ کے فضل میں اور زیادتی فرمائے، تو پھر وہ ہم صالح بندوں میں شمار ہونے کی کوشش تو کریں، تب نیت تو کریں اور دعا بھی کریں، اللہ ہمیں صالحین میں شمار کر دیجیے، اللہ ہمیں صالحین میں شمار کر دیجیے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجے ایسے عطا کیے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے تو آپ اس کی شفاعت بھی کر سکتے ہیں۔ مفسرین کا قول ہے اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو رحم کرنے والے، وہ تو ایسے ہی دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو وہاب ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو ایسے ہی ہبہ کرتے رہتے ہیں فضل کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر یہ فضل مل جائے تو سوچیں ہماری تو ویسے ہی جنت گارنٹی ہو جائے گی، بلکہ شفاعت کر، اور ایسے یہاں پر نہیں کہ ایک دو کی شفاعت کر سکتے، شفاعت کا جب کسی کو موقع مل جائے تو وہ جتنوں کو چاہے وہ کر لے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہاں پر وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، فضل کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو جب ہم کوئی نیک اعمال کرتے ہیں تو یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صالحین میں شمار فرمائے اور ہمیں وہ فضل میں زیادتی عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم اس مقام اور مرتبے کو پہنچ جائے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شفیع بنا دے، شفاعت کے بھی ہمیں ذریعہ بنا دے۔ دنیا میں تو آپ کوئی نیکی کرے گا تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کر دیں گے، لیکن آپ سوچیں آخرت میں اگر اس کی مدد کر پائیں تو کتنی بڑی اللہ کی طرف سے کرم ہوگی۔ آگے کی آیت میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اتنی پیاری آیت ہے۔ پیچھے آپ کو کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ہمت افزائی کر دی ہے نا۔ جب پیچھے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو پھر اس کو درجہ دیا جاتا ہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے وہ، اور پھر اس کو اور فضل میں اضافہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور مزید اس کو فضل دیتے ہیں کہ وہ پھر بڑے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ بن مانگے بھی اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ سارا کچھ کہنے کے بعد میں یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر کھول دے اللہ رزق کو اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ وہ بغاوت کر دیں زمین میں، وَلَكِنْ لیکن يُنَزِّلُ اتارتے ہیں ساتھ، بقدری اندازے کے، ما یشاء جو وہ چاہتے ہیں، انہو بعبادہ بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ میں، خبیر بصیر خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتے ہیں تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے ہیں، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہیں اور ان پر نگاہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اب پیچھے ہم نے کر لیا کہ ان آیات کا پیچھے آیات سے تعلق اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، مفسرین کے اقوال ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ گزشتہ آیات میں سے آخری آیت میں آیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مؤمنین کی دعا قبول فرماتے ہیں، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی صورتحال ہے تو پھر ان مؤمنین میں لوگ غریب اس قسم کے غریب کیوں ہیں؟ اس قسم کا سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی وسیع کر دے تو وہ زمین میں طغیان اور سرکشی اور ظلم کرنے لگتے ہیں۔ ہر کسی کو ہر چیز نہیں دی گئی ہے، کیوں نہیں دی گئی ہے؟ ہر کسی کو ہر چیز کیوں نہیں ملی ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما رہے ہیں پیچھے کے آدمی مستجاب الدعوات ہو گیا، اس کی دعائیں قبول ہوتی، تو پھر اس کو تنگی کیوں ہے؟ وہ پریشان زدہ کیوں ہے؟ اس کی رزق کم کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا جواب دے۔ لہٰذا
لہٰذا جتنی مقدار میں وہ چاہتے ہیں اور مصلحت سمجھتے ہیں روزی نازل کرتے ہیں. ولیکن جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، اور لیکن وہ اتارتے ہیں ایک اندازے اس کے ساتھ میں جتنا وہ چاہتے ہیں. تو گویا اس طرح سے روزی کی تقسیم کا مسئلہ جو ہے باقاعدہ حساب اور کتاب کے تحت ہے. جیسے بارش ہوتی ہے، ابھی بارشیں شروع ہوں گی، آپ جب بارشوں کو دیکھیں تو اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ایک ایک قطرہ ناپا تولو آ رہا ہے ہمارے پاس. ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی بارش ہو رہی ہیں، ایک ایک قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے وہ ملائکہ اس کو ناپ تول کے زمین پہ برساتے کہ قطرہ، اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ کتنا پانی اندر جذب کرنا ہے، کتنا بہا دینا ہے، کیا کرنا ہے. سارا نظام چل رہا ہے کیلکولیشن کے ساتھ میں، کوئی چیز بغیر نظام کے نہیں چل رہی، سب کیلکولیٹڈ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے روزی کی تقسیم کا مسئلہ باقاعدہ حساب اور کتاب کے تحت ہے. اور جو خدا نے اپنے بندوں کے بارے میں مقرر کر دیا ہو وہی اس کو مل کے رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان سے خوب واقف ہے. انہو، یہ جو فرمایا انہو بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر اور خوب دیکھنے والے ہیں. تو وہ ہر شخص کی کہ ظرف کو اچھی طرح جانتے اور اسی کی مصلحت کے پیش نظر اسے روزی عطا کرتے ہیں. نہ اس قدر زیادہ دیتے ہیں کہ سرکش ہو جائے اور نہ اس قدر کم دیتے ہیں کہ فقر و فاقے سے وہ انسان جو ہے داد و فریاد کرنے لگ جائے لوگوں کے سامنے. تو حقیقت بھی یہی ہے، اور انسان کے بارے میں مطالعہ بھی اس حقیقت کا سچا گواہ ہے. کیا ہے کہ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہیں وہ خوشحال ہو جاتا ہے اور حالات اس کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا، بہت جلد اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، انسان کو بھی پتہ ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا 2 کالی چیزوں کے سوا یعنی پانی اور کھجور، اس وقت ہم زیادہ اللہ کے شاکر تھے. لیکن مال کی آزمائش میں ہم پھنس گئے. مال کی آزمائش سے پاس ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. مال آتا ہے تو پھر اپنے ساتھ فتنے لے کے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق پھر اس کی زندگی نہیں رہتی ہے اور پھر وہ بہت جلد اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دریائے شہوات میں غرق ہو جاتا ہے. اس کی خواہشات نفسانی اس کے اوپر ایسے عبور ہوتی ہے، اس کے اوپر ایسے آتی ہے کہ وہ غرق ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور ایسی حرکتوں کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے جن کے ذکر سے شرم آتی ہے. اور ہر ظلم و فساد اس کا جو وہ ہوتا ہے وہ ہر ظلم و فساد کو وہ مطلب یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کر سکتا ہوں میں. انسان اس کو رواں دواں کر دیتا، بس ایوری تھنگ از اوکے، میں مطلب یہ ہوتا ہے. مال جب آتا ہے تو اس کو ہر چیز صحیح لگنے لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ بغا سے مراد یہاں پر ظلم و ستم اور سرکشی نہیں بلکہ اس سے مراد طلب ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وسیع روزی بھی دے دے پھر بھی وہ اس پر قانع نہیں ہوتے، قناعت نہیں، اللہ تعالیٰ بہت اگر دے دے تب بھی وہ بندہ اس کے اوپر قناعت نہیں اختیار کرتا بلکہ اور مانگتا ہے اور کبھی سیر ہونے میں نہیں آتا. یعنی جتنا رزق جتنا مال ملا، آج 1 کروڑ ملا، کل 2 کروڑ ملا، پر اس کو ہرس اس کی ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی طمع جو ہوتی ہے، طلب جو ہوتی ہے اس کی. تو وہاں پر تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ بغا سے مراد ظلم و ستم اور سرکشی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے کہ طلب مراد ہے، کہ اور کی طلب، زیادہ کی طلب، ہرس. تو یہاں پر لیکن پہلی تفسیر زیادہ وہ مفسرین نے انتخاب کیا ہے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی کئی آیات میں یبغون فی الارض کا مفہوم زمین میں فساد اور ظلم لیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یونس میں بھی آیا اور بہت ساری صورتوں میں آیا ہے کہ بغا یعنی کہ یبغون فی الارض زمین میں فساد مچانا، ظلم کرنا. تو انسان کو جب زیادہ مال مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ پھر کیا کرے گا اس کے ساتھ میں. اسی لیے جس کو جو رزق دیا ہے اس کو وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. اور وہ اللہ وہ ذات ہیں جو اتارتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئے.
وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، وہ مایوس ہو گئے، وینشر اور پھیلا دیتا ہے رحمتہ اپنی رحمت کو، وهو الولی الحمید اور اپنی رحمت کے وہ ہوا اور وہ کارساز ہیں، ولی اور کارساز اور دوست ہے، الحمید تعریف والا ہیں، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ہیں۔ یہاں پر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزی کو حساب کے ساتھ میں نازل کر دیں تاکہ اس کے بندے سرکشی نہ کرے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں محروم کر دے اور روزی ان سے بالکل روک دے۔ لہٰذا یہ والی آیت میں فرمایا ہے کہ اور وہ ہیں جو مفید بارش لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیتا ہے۔ ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ ایک ولی اور سرپرست اور تعریف کے لائق ہے، وہ الولی الحمید جو فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ آیت باوجود کہ پروردگار عالم کی نعمتوں اور مہربانیوں کو بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو یہ آیت بیان کر رہی ہیں، لیکن توحید کی نشانیوں کو بھی ظاہر کر رہی ہیں، کیونکہ باران کا جو بارش ہوتی ہے اس کا نزول ایک بہت ہی ایک سسٹمیٹک طریقے سے اور ایک بہت ہی منظم نظام چل رہا ہے، ایک کمپلیکیٹڈ اور ایک سسٹمیٹک سسٹم چل رہا ہے اس کے پیچھے۔ آپ سب کو پتہ ہے بارش ہوتی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے سورج ہے، سمندروں کے اوپر روشنی، تیزی، دھوپ، گرمی پڑتی ہے، اور پانی کیا ہوتا ہے، باریک باریک ویپرز بن کے وہ نمک کہاں گئی پانی میں، کہ نمک چھوڑ دیا، پانی ایواپریٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں بادلوں کے ٹکڑوں کی صورت میں وہ آسمان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ فضا کا جو سرد ہوتا ہے، ایک دم اونچائی کے حصے میں کیا ہوتا ہے، وہ کنڈنسیشن ہوتا ہے، انہیں آپس میں جوڑ کر ملا دیتے ہیں، تو پھر ہوائیں انہیں اپنی اس کے اوپر ہوائیں کیا کرتی ہیں، اس کو ایک جگہ کر دیتی ہیں، پھر یہاں سے وہاں تک جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اڑا کے لے کے جاتی ہیں، پھر وہاں پر اور جہاں خشکی ہوتی ہے، وہ خشک زمین ہوتی ہیں، جیسے بھی ہوتی ہیں فضا میں وہ جا پہنچتی ہیں، پھر جہاں پر وہ ہوا کی مخصوص ایک ونڈ پریشر جو ہوتا ہے نا، ہوا کا جو دباؤ ہوتا ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے بارش کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو کر آہستہ آہستہ زمین پر اترنے لگتے ہیں اور نقصان پہنچائے بغیر زمین کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ایک دم کمپلیکیٹڈ اور سسٹمیٹک پورے کا پورا سسٹم چل رہا ہے۔ ایواپوریشن ہے، کنڈنسیشن ہے، پریسپیٹیشن ہے، پھر اس کے بعد میں وہ سارا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس نظام کو اگر غور سے اس کا ہم مطالعہ کریں گے تو پھر اس میں ہمیں اللہ کے علم اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر نظر آ جائیں گی۔ دیکھیے کھارا پانی سمندر سے اڑتا ہے، بارش ہوتی ہے میٹھی، تو نمک کہاں گیا بیچ میں کا؟ کہیں فیکٹری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہوا میں فیکٹری رکھی ہوئی ہے نمک کو ہٹا دینے کی۔ ڈیسالینیشن پلانٹس آپ نے دیکھا ہے سعودی عرب میں ڈیسالینیشن پلانٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر ایواپوریٹ کر کے نمک کو الگ کیا جاتا ہے، پھر پانی کو کنڈنس کر کے پھر اس کو پریسپیٹیٹ کر کے پھر واپس اس کو آپ کو سپلائی کیا جاتا ہے، نمک کھاری پانی کا، پھر بھی اس کے اندر تھوڑا سا کھارا پن کڑوا پن رہتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسالینیشن پلانٹ کہاں پر ہے؟ سبحان اللہ۔ فضا میں اتنی گندگی ہوتی ہے، ساری فضا میں سے وہ اڑ کے بخارات بن کے جاتے ہیں، ویپرز بن کے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب برساتے ہیں بارش کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت بھی برستی ہیں ساتھ میں۔ تو اگر یہ نظام کو ہم غور کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی نشانیاں واضح طور پر ہمیں نظر آئیں گی، اور وہ ایسا ولی اور حمید ہیں جو اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور انہیں اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہے۔ جب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا۔ اب آگے اگر ہم دیکھیں یہ بات بھی اصل میں غور کرنے کا ہے کہ غیث کا معنی ہوتا ہے مفید بارش، ٹھیک ہے، جیسا کہ بہت سے مفسرین اور بعض اہل لغت نے اس کی وضاحت کی ہیں، اور مطر کو بھی بارش کہتے ہیں، مطر جو ہوتا ہے، لیکن مطر ہر مفید اور غیر مفید بارش کو کہا جاتا ہے۔ غیث جو ہوتا ہے مفید بارش کو، فائدہ مند بارش جو ہوتی ہے، اور مطر جو ہوتا ہے نارمل بارش ہوتی ہے، فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتے ہیں، کہیں طوفان آ سکتا ہے، سیلاب آ سکتے ہیں، لیکن جو غیث ہوتی ہے وہ نفع بخش بارش ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پر اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور جملہ کیا آیا ہے
کس قدر اللہ تعالیٰ ایک ہوتا ہے نا زیبا اور جامع تعبیر ہے. کیسے مردہ زمینوں کو زندہ کرنے میں، نباتات کے اگانے میں، اندر سے پلانٹیشن اگ رہا ہے نا، فضا کو دھونے اور صاف کرنے میں. بارش کے بعد دیکھیں ذرا آسمان کی طرف کیسے ایک دم صاف ہو جاتی ہے ہر چیز، وہ پولیوشن سب ختم ہو جاتا ہے، تو فضا بھی صاف ہو گئی ہے. انسانوں اور دوسرے زندہ موجودات کے لیے پینے کا پانی مہیا کرنے میں، اور سارے بلڈنگ صاف ہو جاتے ہیں، روڈ صاف ہو جاتے ہیں، ہوا اور فضا صاف ہو جاتی ہیں بارش سے. سبحان اللہ. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تمام صورتوں میں اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. آپ دیکھیں رحمت ہی ہوتی ہے نا، اور اسے ہر چیز تک پہنچاتا ہے. اگر کوئی شخص اس قرآنی جملے کا یہ صحیح معنی میں مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو پھر کیا ہے، بارش کے بعد میں تھوڑا سا دیکھیں آپ جا کے آسمان پہ، چھت پہ جا کے، ٹیرس پہ جا کے، گارڈن میں سے، آنگن میں سے، کہیں سے بھی دیکھیں، ایک دم جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، مطلع جو ہوتا ہے ایک دم صاف ہو جاتا ہے. پہاڑ جنگل ہو یا بیابان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جا کے دیکھیں آپ لوگ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے کریں گے. اور اس اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے لطافت اور بڑی ہی ایک زیبائش کے ساتھ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. آگے جو فرمایا ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز اور بہت تعریف کے لائق. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. یہ یہاں پر ہم آج اینڈ کر لیتے ہیں، 12:15 ہو گئے. تو آگے کی بھی آیت بہت اچھی ہے. آگے کی آیت تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو، کمپلیکیٹڈ کیا، میں زیادہ تفاسیر جو ہے اس کے جو کمپلیکیشن ہے اس کے اندر، اس کو میں زیادہ تر اوائڈ کر رہی